اپنے پاسپورٹ کی اہمیت جو ہے وہ دنیا کے تمام پاسپورٹوں سے عظیم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ اور اس چیز کو دو ہی ملک ہے دنیا میں، ایک سعودی عربیہ ہے جس کے جھنڈے کے اوپر کلمہ ہے، اور دوسرا پاکستان ہے کہ جس کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا، اور اس نعرے کی وجہ سے مارز وجود میں آیا۔ تو ہم جو ہے پاکستانی جو ہیں وہ اپنے دین کی بنیاد پہ، اپنے مذہب کی بنیاد پہ اپنا ملک حاصل کیا تھا کہ اپنی آزادی اپنے مذہب اور دین کے مطابق، اپنی عبادات، اپنی روایات کے مطابق جو ہے زندگی گزار سکے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ملک اب دوبارہ مضبوط ہاتھوں میں ہیں، اور وہ ہیں میاں نواز شریف کے ہاتھ، وہ ہیں ہمارے عظیم قائد کے ہاتھ، کہ جن کو ملک سے بھی محبت ہے، اس قوم سے بھی محبت ہے پاکستان کی سے۔ ان نے کبھی بھی یہ نہیں اگر سوچنا ہوتا ذاتی مفادات یا ذاتی عہدے یا ذاتی گورنر جو سندھ کے اندر تھا، تو ابھی 3 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا، وہی گورنر آ رہا ہے جو اس کا ہمارے اپنی پارٹی کے بعض لوگ ناراض ہو کے چلے گئے، لیکن میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، اصولوں کے ساتھ اگر ہم وہاں بھی اپنے گورنر لگانے شروع کر دیے تو پھر احساس محرومی جیسے آج سے ابھی بھی ہے بلوچستان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بلوچ قوم تو سب سے زیادہ محب وطن ہے، بلوچ قوم تو سب سے زیادہ قربانیاں دی پاکستان بننے کے لیے۔ ان نے بڑے بڑی جگیریں، اپنی جائیدادیں، اپنی اس علاقے کے جو سردار تھے ان نے اس ملک کے ساتھ الحاق کیا، اس ملک کو دیا، اپنا سب کچھ بنا کے دے دیا۔ چلے انڈیا سے مہاجر آئے، چھوڑ کے آئے، اور ان نے ادھر شمولیت کر کے ملک کو بڑا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں، ان کے ساتھیوں کی کوششیں دیکھتے ہوئے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہوئے، اسی ملک کے سرداروں نے، اسی ملک کے سردار اکبر بگٹی نے اپنے جاگیریں جو ہے اس ملک کے لیے دی، اور ملک کے ایک ایسے شخص نے جس کا نام مشرف ہے، اس نے اس کو کس طرح بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا قتل کیا۔ میں اسے قتل کہوں گا، اور وہیں سے بلوچستان میں امن و امان کے مسئلہ کی ابتدا شروع ہوئی۔ جب آپ کسی کا احساس نہیں کریں گے، جو لوگ اگر میرے دوست آپ ساتھی میرا عزت بڑھاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میری خاطر ٹائم نکالتے آتے ہیں، اور میں ہی آپ کو مارنا کچلنا شروع کر دوں، تو پھر آپ کے میں اندر کوئی بھی آدمی بدلے کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ آدمی کہتے ہیں یار اس کے لیے ہم نے اتنا ٹائم دیا، اس کے لیے اپنے کاروبار خراب کیے، اس کے لیے لوگوں سے مخالفتیں لی۔ یہاں جو ہے صورتحال، اور یہ ہمیں جو ہے کچل رہا ہے، یہی ہمیں نقصان اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں۔ تو بھائی جب ایک ملک جس نے جگیریں دے دی اپنی، ان سرداروں کو ہی آپ مارنا شروع کر دیں، کچلنا شروع کر دیں، اور سرٹیفکیٹ دینے شروع کر دیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے، یہ غدار ہیں۔ کون ہوتا ہے کوئی بھی آرمی کا جنرل ہو یا کوئی اور ہو، کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دینے والا کہ یہ غدار ہے، یہ غدار ہے؟ کوئی نہیں ہے انسان کے اندر۔ اکبر بگٹی وہ ہے جو قائد اعظم کی صف میں کھڑا تھا، ان کی وہ اس وقت کی تصویریں بھی ہیں۔ تو وہ جو احساس محرومی ہے وہ آج پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ میاں نواز شریف کی صورت میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ختم کر رہی ہے۔ وہاں اس کے اندر گوادر کا جو پروجیکٹ ہے، اور وہ جو نئے کوریڈور بن رہی ہیں، سڑکیں جا رہی ہیں، روڈ جا رہے ہیں، اس سے بزنس ملے گا، اس علاقے میں غربت ختم ہوگی۔ وہ لوگ جب لاہور آئیں گے، کراچی آئیں گے، تو وہ کہیں یار ہمارا کیا قصور، ہم بھی پاکستانی ہیں، یہاں تو اتنے اتنے بڑے گھر ہیں، اتنے مطلب ترقی یافتہ علاقے ہیں، اتنی سندیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے کیوں نہیں لگتی؟ معدنیات ساری کے خزانے جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہیں۔ اگر ساری عمر جتنی دیر تک پاکستان دنیا قائم ہے رہے اور ان خزانوں کا استعمال کیا جائے وہاں سے نکال کے معدنیات کا، پاکستان دنیا کی جو ہے وہ سونے کی چڑیا ہے۔ اس کا پاکستان نہ غریب ملک ہے نہ غریب رہے گا۔ یہ پہلے بھی ایک وقت تھا کہ انڈیا میں لوگ کام کرتے، اس وقت بھارت تھا سارا، یہاں کام کرنے بیرون ملک سے لوگ آتے تھے۔ انگریز بھی بزنس کے لیے یہاں آئے اور 150 سال ہمارے لوگوں کو غلام بنایا، کیونکہ اس ملک سے کچھ ملتا تھا تو ادھر آتے تھے نا۔ تو وہ چیزیں آج بھی ہیں، اس قوم میں جذبہ بھی ہے، اس قوم میں ہمت بھی ہے۔ جب یہ دوسرے ملکوں میں جا کے اتنا کام کر کے اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔
امن چاہیے، لوگوں کی جو احساس محرومی ہے وہ ختم کرنا چاہیے، ان کے جو قوم کے خیالات ہیں اس کا ترجمان حکومت وقت کو ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں، یا جس طرح کراچی کے اندر حالات ان کے آتے وقت 15 سے 20 آدمی ڈیلی بوری بند لاشیں جاتی تھی، ڈیلی قتل ہوتے تھے، جہاں دیکھیں آپ موٹر سائیکل کے اوپر فائرنگ ہوتی تھی، آدمی کو مار دیا جاتا تھا، اور بعد میں ہوتا تھا کہ وہ نامعلوم افراد جو ہے مار کے چلے گئے ہیں اور پولیس بھی نہیں پکڑتی۔ اگر کوئی پولیس والا قدم اٹھاتا تھا تو ان کی بھی لاشیں پہنچ جاتی تھیں۔ بھتے کا یہ عالم تھا کہ سرے عام بھتے کی پرچیاں دی جاتی تھیں اور بھتے وصول کیے جاتے تھے۔ وہی کراچی آج امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ بھائی سوچ ہے نا، میاں صاحب نے ایک سوچ سوچی، اس کے مطابق دھیرے دھیرے ایم کے ٹارگٹ کلر جتنے وہ پکڑے، آہستہ آہستہ آج وہ جو ڈیلی بولتا تھا الطاف حسین اور پاکستان کو گالیاں دیتا تھا اور انڈیا کی تعریفیں کرتا تھا، اور دوسرے اس کی بولتی بھی بند ہو گئی ہے۔ اس کی بولتی اب کسی ٹی وی پہ نظر نہیں آتی، پریس کے اوپر نہیں نظر آتی، کیونکہ وہ صرف اور صرف لوگوں کے اندر اشتعال انگیزی پیدا کرتا تھا، دوسرے لوگوں کو مارنا، صرف مہاجر قوم کا، اپنی قوم کا ایک طبقے کو اجاگر کر کے ان کو یہ احساس دلانا کہ 60 سال ہو گئے ہیں تو ہم آج بھی مہاجر ہیں۔ بھائی تیسری نسل آپ کی جو ہے شروع ہو گئی ہے، کیوں نہیں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے؟ آپ اپنے جذبہ اندر پیدا کریں پاکستانیوں کا۔ تو ان نے جو کافی حد تک ان کے 9/11 کے وہاں 90 میں جا کے، 90 میں جا کر جو اسلحہ برآمد کیا، جو لوگوں کو پکڑا، ان نے اقبال جرم کیے، بڑے بڑے لوگوں کے قتل مانے، بڑے بڑے جو دھماکے کیے وہ تسلیم کیے، اہل تشیع کے قتل جو تھے